الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس مادی دور میں، فتنوں کے دور میں اور گناہوں کے دور میں حق تعالیٰ نے ایک محفوظ مقام ہمیں عطا فرمایا ہے، جس میں کوئی ہماری محنت کو دخل نہیں ہے، ہمارے علم کو دخل نہیں ہے، ہمارے عقل کو دخل نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، یہ خالص اللہ کا کرم۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا احسان ہے، اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا فضل ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں ایک شر سے محفوظ جگہ عطا فرمائی ہے۔ بس دعا یہ کریں کہ اللہ تعالیٰ امت کے، افراد کے اور مخلوق کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے شر سے اللہ اپنی مخلوق کو محفوظ رکھے۔ مخلوق کے شر سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمارے شر سے اللہ تعالیٰ مخلوق کو محفوظ رکھے۔ جب بھی کہیں سفر ہو، کسی شہر میں اتریں، کسی گاؤں میں اتریں، تو ایک دعا کا اہتمام ضرور فرمایا کریں۔ اللہم انی اسألک خیر هذه القریہ وخیر اہلہا وخیر ما فیہا واعوذ بک من شر هذه القریہ وشر اہلہا وشر ما فیہا۔ اے اللہ اس بستی کی خیر، اے اللہ مجھے عطا فرما۔ اللہم انی اسألک خیر هذه القریہ وخیر ما فیہا۔ اے اللہ اس بستی اور اس بستی میں جو کچھ اس کی خیر ہے مجھے عطا فرما، اس بستی کے شر اور جو اس کے اندر چیزیں اس کے شرور سے مجھے محفوظ فرما۔ اسی طرح کہیں بھی جائیں تو اس دعا کا اہتمام ضرور کریں۔ اللہم اجعل احب الی صالحی هذه القریہ واجعلنی احب الیہ۔ اے اللہ اس بستی کے جو نیک ہیں وہ مجھے محبوب بنا دے، اور اے اللہ میری محبت اس بستی کے نیک لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اس کا اہتمام کریں۔ آپ مرکز میں آئے ہیں تو اپنے ذہن میں اس گاؤں کو بھی رکھیں، اپنے ذہن میں یہاں سادہ کو بھی رکھیں، عملے کو بھی رکھیں، طلبہ کو بھی رکھیں۔ یہ سب اپنے ذہن میں رکھ کے دعا کریں کہ یا اللہ یہ تیرے محبوبین ہیں، ان کی محبت میرے دل میں ڈال دے، اور میری محبت ان کے دل میں ڈال دے۔ جب آپس میں ایک دوسرے کی محبت قلوب کے اندر ہوگی تو پھر کام کرنا بہت آسان ہوگا، خیر خواہی بہت آسان ہوگی، برداشت بہت آسان ہوگی، ایک دوسرے کی فکر بہت آسان ہوگی۔ اور جب ایک دوسرے کی محبت دل میں نہیں ہوگی، ایک دوسرے کی عظمت دل میں نہیں ہوگی، تو بھی اکٹھے رہ کر بھی ہم ایسے ہوں گے جو اللہ نے منافقین کے بارے میں فرمایا ہے، تحسبہم جمیعا وقلوبہم شتیٰ۔ یہ دیکھنے میں ایک جیسے ہیں لیکن دل ان کے بٹے ہوئے ہیں۔ اور منافقین کتنے ہیں، ان کے جسم دیکھو، ان کے وجود کو دیکھو، ان کے قد و کاٹ کو دیکھو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ انہم خشب مسنت، یہ ایسے جیسے لکڑیاں ہوتی، بے جان لکڑی۔ تو یہ غور کرتے رہنا چاہیے مسلسل کہ ہم کہ منافق تو نہیں ہیں، ہمارے اندر کوئی علامت نفاق تو نہیں ہے، ہمارا جسم اور دھڑ یہ بغیر کی دینی روح کے تو نہیں ہے۔ ان چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے، ان چیزوں کا خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ میں احساس کی توفیق عطا فرمائے۔ فذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھاتے رہنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے۔ اپنے اپنے گاؤں کو دیکھو، اپنے اپنے شہر کو دیکھو، اپنے اپنے ملک کو دیکھو، تو آپ کو اندازہ ہوگا کس افراتفری میں لوگ جی رہے ہیں، لڑائیاں کون سی ہیں، جھگڑے کون سے ہیں، مفادات کی کتنی عظیم جنگیں ہیں، اور زندگی کا بھروسہ نہیں، آج مرے تو کل مرے، آج مرے تو کل مرے، آج مرے تو کل مرے، اور لڑائیاں کس چیز کی ہو رہی ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ کے دین کی فکر مل جانا،
اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغمبر کی لائی ہوئی شریعت کی فکر مل جانا، اپنی اصلاح کی فکر ہو جانا، اصلاح اور علم کے مرکز کا مل جانا، محفوظ مقام اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل جانا، یہ اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے، اللہ کی کتنی بڑی عطا ہے، اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی عطا ہے۔ میں کس درد کے ساتھ آپ کو یہ بات سمجھاؤں۔ ابھی دیکھیں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ذہن میں دور دور تک بھی خیال نہیں کہ شام کو ہمارے کھانے کا کیا بنے گا، ہمارے پینے کا کیا بنے گا، صبح کے ناشتے کا کیا بنے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے کتنا فضل فرمایا، اللہ نے کتنا کرم فرمایا، نہ کوئی خوف ہے، نہ کوئی معیشت کا مسئلہ ہے، نہ کوئی دکھ و درد ہے، کچھ بھی نہیں۔ کیسی اللہ پاک نے محفوظ زندگی عطا فرمائی ہے۔ باقی گھر میں بیماری، کوئی جسم میں بیماری، کوئی قرضے کی پریشانی، کوئی دیگر چیزیں، وہ تو رہنی ہی رہنی ہے، وہ تو ختم ہونی نہیں۔ یہ تو ابتلا ہے، امتحان ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ نہ ہو، خواہ وہ فقیر ہو خواہ وہ بادشاہ ہو۔ فقیروں کا مسئلہ بھی فقیر ہوتا ہے اور بادشاہوں کا مسئلہ بھی بادشاہ ہوتا ہے، لیکن ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کے مسائل کیا ہیں، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا وہ کس الجھنوں کے اندر مر رہے ہیں۔ آپ یقین فرمائیں، میں اللہ کی قسم اٹھاؤں تو میں حانس نہیں ہوں گا کہ آپ کے مسائل کوئی مسائل نہیں ہیں، آپ کی پریشانیاں کوئی پریشانیاں نہیں ہیں، آپ کی الجھنیں کوئی الجھنیں نہیں ہیں۔ بس ہم بعض الجھنوں کا اپنے اوپر مسلط کر لیتے ہیں کہ میری بڑی الجھن ہے، استاد جی میری بڑی پریشانی ہے، استاد جی بس گھر کے مسائل ہیں، استاد جی فلاں مسائل۔ کوئی الجھن، یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری کی وجہ سے ہے، اور ڈر رہتا ہے کہ اللہ پاک کی ہمیں محروم نہ کر دے جو ہم مسائل لے کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ کچھ بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تو نے کیسی پیاری جگہ عطا فرمائی ہے، محبت کی جگہ دی ہے، امن کی جگہ دی ہے، خوشحالی کی جگہ دی ہے، اور کھلی جگہ دی ہے۔ میں کتنا آپ خدمت میں عرض کروں، بعض باتیں میں صرف احساس دلانے کے لیے کہہ دیتا ہوں، اور کوئی خدا شاہد ہے کوئی ایسی وجہ نہیں ہوتی۔ میرا خیال ہے کہ مجھے اب 2.25 ماہ گزرنے والے ہوں گے، 2.25 ماہ کے قریب ہو گیا۔ میں ترس گیا ہوں کہ میں سیر کر لوں، میں ترس گیا ہوں میں کھلی جگہ پر بیٹھ جاؤں۔ آج میں نے یہاں ایک ساتھی کو فون کیا دوسرے شہر میں کہ آپ کب تک گھر آ جاؤ گے؟ اس نے کہا استاد جی 5 بجے۔ میں نے کہا اگر کچھ تھوڑا جلدی آ سکتے ہو تو میں یہاں میزبان تھے، میں نے کہا آج باہر نکلتے ہیں، چلیں آج تھوڑا سا نا میں باہر کا ماحول دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے تھوڑا سا باہر کا ماحول مجھے دکھا دو۔ تو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا نا ریسٹ کروں، آج عیاشی کروں۔ عیاشی کیا ہوگی؟ کسی اچھی جگہ پر بیٹھ کے ایک کپ کعبے کا پی۔ آپ سوچ سکتے ہیں، لیکن جو مجھے دیکھنے والا جو میں کام کر رہا ہوں، بس اوقات ایک دسترخوان پر 24 کھانے بھی ہوتے ہیں، لیکن وہ مطلب دماغ، کام، مصروفیت، جاگنا، ملاقاتیں، دوڑنا۔ ابھی 2 دن پہلے وہاں ساؤتھ افریقہ میں تھا، تو آپ یقین فرمائیں گے کہ اتنی محبت والے ساتھی، اتنی چاہت والے ساتھی، اتنے وسائل والے ساتھی، ان کی حسرت ہی رہ گئی کہ یہ بندہ تھوڑی سی سیر کر لے، اور ان کو تعجب تھا کہ کیسا آدمی ہے سیر کا نام نہیں لے رہا۔ میں نے کہا میں سیر پہ خوش ہوتا ہوں، ہرن کا شکار کریں، میں نے کہا میں اس پہ خوش ہوتا ہوں، آپ کو جنگل میں لے جا کر شیر دکھائیں، میں نے کہا میں اس پہ خوش ہوتا ہوں، تھوڑا سا آپ وقت دیں، ہم ساحل سمندر پہ آپ کو لے جائیں، فلاں جگہ پہ ہم ایک جنا گیسٹ ہاؤس بک کر، بہت کچھ ہوا۔ میں نے کہا یار میرے پاس دن تھوڑے ہیں، کام زیادہ ہے۔ ہاں جس دن یہ ہوا کہ آج 10 گھنٹے ہیں، ان میں سے 6 گھنٹے کا کام ہے، 4 گھنٹے خالی ہیں، میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے آپ کو 1 گھنٹہ خالی کر دو نا جس میں کام نہیں ہے، تو میں آپ کے ساتھ تیار ہوں سیر کے لیے، میں کیوں نہیں کروں گا۔ ایک جگہ پر تو میں ایک ساتھی سے کہہ رہا تھا کہ جب میں یہاں سے نکلوں نا تو یہ ہرن کا گوشت یہاں ملتا ہے، ذرا خوش کر کے دینا۔ ہم کہتے ہیں مل جاتے ہو ساجی، تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، وہ جو آپ نے بندے نے گھر بلایا تھا اس کا تو کام ہی یہ ہے، وہ تو منتیں کر لیں ابھی مولانا صاحب کو تیار کرو، 100 کے قریب تو اس کے ہاں گنے ہیں، یہ لڑائی ہی نہیں شکار کے لیے، وہ تو کہہ رہے میرے ساتھ چلے جنگل میں اور سمندر پہ چلے، فشنگ کرائیں اور یہ کرائیں اور وہ کرائیں۔ خیر اسی دن ہمارا شام کو ایک جگہ کھانا تھا، جب کھانا رکھا تو انہوں نے کہا جی یہ کوفتے ہرن کے ہیں،
میں نے کہا دیکھو میں آپ سے کہہ رہا تھا اللہ نے گھر میں کوفتے ہرن کی بھجوا دی، یہ گوشت جی نیل گائے کا ہے، یہ فلاں چیز کا ہے۔ ایک جگہ پر میں گیا تو کہا یہ شتر مرغ کا ہے، دنیا کا سب سے بڑا فارم شتر مرغ کا یہاں پہ ہوتا ہے، ہم آپ کو دکھاتے ہیں۔ میں نے کہا کام سے وقت بچ جائے گا تو ضرور دیکھیں گے، کام سے وقت بچاؤ پھر فارم دکھاؤ۔ ایک جگہ پہ ہم گئے جارج میں، تو انہوں نے کہا جی فجر کے بعد ہم نکلتے ہیں، لوگ لاکھوں روپیہ لگا کر آتے ہیں صرف سورج نکلتا ہوا دیکھنے کے لیے، آگے سارا سمندر ہے، یوں لگتا ہے کہ سمندر کے اندر سے سورج نکل رہا ہے، دیکھنے کے لیے آتے ہیں چلیں۔ تو میں نے کہا فجر کے بعد تو تھوڑا سا بیان بھی ہے، پھر ذکر کی مجلس بھی ہے، پھر لوگ مسائل بھی پوچھیں گے، تو پھر کیا ہوگا، 9:15 ہماری فلائٹ بھی ہے۔ اور نے کہا یہ بات تو ہے، تو میں نے کہا پھر تو آپ بتائیں، میں نے کہا پھر زندگی اگلی دفعہ دیکھ لیں گے، نہیں ہوگا تو اللہ تعالیٰ جو جنت دے گا تو خواہش کے اظہار کریں گے اللہ میں نکلتا سورج دکھا دے، پھر دیکھ لیں گے، اس میں کیا ہے۔ ہر بندے کا ابتلا اپنا ہوتا ہے، میں یہ سمجھا رہا ہوں کہ ہر بندے کا امتحان اپنا ہوتا ہے، یعنی وہ نعمتیں جن کو ترستے ہیں لوگ اور لاکھوں روپیہ لگاتے ہیں، آپ یقین فرمائیں کہ میں صرف سانس دلانے کے لیے کہتا ہوں، وہ قدموں میں پڑی ہوتی ہے، میں اس کو اٹھاتا نہیں، صرف اور صرف کام کی وجہ سے، بس کہ ہمارا کام ہو جائے، کسی جگہ پہ پہنچ جائے، ہم تھوڑا سا اور آگے لے جائیں، اور دو بندوں کے پاس جائیں، اور تھوڑا سا لینا چلے جائیں۔ ہم ایک جگہ وہاں پر ساؤتھ افریقہ میں جگہ ہے لینیشیا لینس کہتے ہیں، تو ہمارے میزبان تھے، مجھے گھر والے کہتے، خواتین کہتی ہم نے پہلی بار ایسا مولانا دیکھا، بس سونے کے لیے گیا ہے، وہ ملاقات آ گئی، چلو میں باہر آ رہا ہوں، وہ مطلب بالکل جب تھک جاتے ہیں، اب ہم چاہتے تھوڑی دیر سو لیں، ہم کہتے ہیں جی ایک ملنے والا آ گیا، چلو اچھا مل لیتے ہیں، کہ ہماری سمجھ سے باہر نہیں ہے کس طرح بندہ کام کرتا ہے، جواب بھی ہر کسی کو دے رہا ہے، بیان بھی کر رہا ہے، ذکر کی مجالس بھی ہو رہی ہیں، عقائد بھی پڑھا رہا ہے، گھر بھی وقت دے رہا ہے، ایک ایک بندے کی بات بھی سن رہا ہے۔ تو میں نے کہا جب اپنے اوپر فکر سوار کر لیں گے، دنیا تھوڑی ہے، کام زیادہ ہے، مزے موت کے بات کرنے ہیں، تو پھر یہ سارے کام یہ آسان ہو جاتے ہیں، اور جب یہ ذہن نہیں بنائیں گے تو پھر کام کیسے ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو قبولیت عطا فرمائے، اللہ محبوبیت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے۔ میں انشاءاللہ پھر کسی مجلس میں آپ سے بیٹھوں گا، کام کی کارگزاری بھی سناؤں گا، اور میں کئی بار آپ کو احساس دلانے کے لیے کہتا ہوں، آپ یقین فرمائیں آپ تصور نہیں کر سکتے کہ دنیا کے کس کس کونے میں اور کس کس فرد کے پاس یہ مرکز کا فیض موجود ہے، آپ سوچ نہیں سکتے، آپ کے تصور سے باہر۔ میں کبھی ایک بات آپ کی خدمت میں کہا کرتا تھا کہ ہم ابراہیمی ہیں ملت کے اعتبار سے، اتبع ملت ابراہیم حنیفہ میں حکم دیا ہے، یہاں میں کہتا تھا یہ گاؤں ہے، دنیا کے نقشے بناؤ، اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا تھا ابراہیم آواز تم لگاؤ، آواز تم دو ہم پہنچا دیں گے، یہاں تم آواز لگا دو اخلاص کے ساتھ، آپ دیکھ رہے ہیں آواز پورے عالم میں کیسے جاتی ہے، کیسی رکاوٹیں توڑ کر یہ آواز پہنچ گئی ہے۔ اس میں اکیلا نہیں، آپ سب ہیں، ہم سب کی محنت ہے، آپ سب کی فکر ہے، آپ سب کی کڑن ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی شان کے مطابق اجر عطا ہے۔ اس وقت تو چونکہ سال کا پہلا اجلاس ہے تو میں نے چند ایک بنیادی باتیں کہنی ہیں، ورنہ آپ کو تو پتہ ہی ہے جس بندے کو درد ہو بولنا اس کی مجبوری ہوتی ہے، جس کو درد نہ ہو وہ نہیں بول سکتا۔ اس گفتگو تعلق ہی درد کے ساتھ، میں ابھی سفر پہ تھا تو کئی جگہ میں نے میزبان سے پوچھا شروع میں کہ بیان جی بس آدھے گھنٹے سے زیادہ یہ نہیں سن سکتے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، بیان کی طرح 1.25 گھنٹے۔ میں نے کہا بیان، وہ کہتے ہیں جی اور کریں، میں نے کہا آپ کہتے ہیں آدھے گھنٹے سے زیادہ نہیں سن سکتے، 1.25 گھنٹے کے بعد بھی کہہ رہے ہیں جی اور کریں۔ میں نے پھر وہاں علماء کرام سے کہا کہ میری خواہش ہے آپ العقیدۃ الطحاویہ پڑھ لیں اور مجھے 4 گھنٹے دے دیں، میں ایک ہی نشست میں پڑھا دوں گا۔ علماء نے کہا ٹھیک ہے، طے ہو گیا، بڑی تعداد میں علماء تشریف لے آئے، تو 9 سے 1 بجے وقت تھا، تھوڑی تاخیر سے آئے تو ہم نے 9:15 شروع کیا، 1:15 ختم کیا۔ تو میں نے کہا دیکھیں 4 گھنٹے پورے ہو گئے، عقیدہ طحاویہ مکمل ہو گیا ہے، مباحث اس کی رہ گئی ہیں، میں مباحث کے اشارہ کرتا چلا جا رہا ہوں، اور تاخیر میری طرف سے نہیں ہے، میں نے کہا تھا عقیدہ طحاویہ 4 گھنٹے میں پڑھاؤں گا، آپ نے 9:15 شروع کرایا تو 1:15 ختم ہوا، یہ 15 منٹ تاخیر یہ میری وجہ سے نہیں، میرے تو 4 گھنٹے ہی ہیں نا، 9 سے لے کر 1 بھی 4 گھنٹے ہیں، 9:15 سے لے کر 1:15 بھی 4 گھنٹے ہیں، تو میرے تو 4 گھنٹے ہی ہیں، میں نے تو 4 گھنٹے کہا تھا،
میں نے تو 9 سے لے کر 1 بجے نہیں کھا تھا، یہ تو آپ نے 9 سے 1 طے کیا اور 9:15 سے 1:15 بیان کرا لی، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ اب وہ یعنی ایک خبر جنگل کی طرح پھیل گئی، کیونکہ لائیو نشر ہو رہا تھا، گھروں میں خواتین سن رہی تھی اور پورے ملک میں بہت سارے علماء اس کو گھروں میں بیٹھے سن رہے تھے، تو مرد اور خواتین سب کہتے ہیں عجیب ہم نے سنا ہے 4 گھنٹے کا بیان اور پتہ بھی نہیں چلا اور کوئی بندہ اٹھ بھی نہیں رہا اور یوں لگتا ہے کہ ابھی سارے علوم باقی ہیں۔ تو علماء میرے پاس تشریف لائے، کہتے ہیں مولانا صاحب بتائیں دعا کس کی ہے؟ کبھی قبولیت ہوتی ہے قابلیت نہیں ہوتی، کبھی قابلیت ہوتی ہے قبولیت، دعا کس کی ہے؟ تو میں نے کہا اس کے لیے وقت چاہیے، اس پر مجھے نہ کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے، میں سمجھاؤں کہ دعا کس کی ہے۔ نہ تو میں ایک بندے کا نام لے سکتا ہوں، نہ ایک عورت کا لے سکتا ہوں، نہ خاتون کا، پوری بات سمجھاؤں گا تو پھر سمجھ آئے گی نا دعا کس کی ہے۔ تو آپ یہ نہیں سمجھتے کہ محنت کتنی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ دعا کتنی ہے، تو ایک ایک بات سمجھانا پڑتا ہے۔ فی الحال خیر میں اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، درمیان میں ایسے ہمارے واقع ملتے رہیں کہ ہم بیٹھتے رہیں اور بیٹھ کے باتیں چلتی رہیں۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ میں بنیادی باتیں عرض کر دیتا ہوں، اور شروع کی بات میں نے کہا یہ احساس ہر وقت ہونا ضروری ہے کہ اللہ تیرا کرم ہے تو نے قبول فرمایا، اللہ تیرا کرم ہے تو نے قبول فرمایا۔ میں اور آپ اپنا ماضی دیکھیں، اپنی طالب علمی دیکھیں، اپنی صلاحیتیں دیکھیں، اپنی لیاقتیں دیکھیں، تو آپ کو احساس ہوگا کہ ہم کسی نے نالائق اور نکمے تھے۔ اللہ تیرا کتنا کرم ہے کہ تو نے اپنے فضل سے کام بھی دیا ہے، لگا بھی دیا ہے، لوگوں کو متوجہ بھی فرما دیا ہے اور ضرورت کے اسباب بھی عطا فرما دیں۔ اللہ تیرا کتنا کرم ہے، تو اس پر اللہ کا بہت شکر ادا کریں کہ ماشاءاللہ کتنی بہترین جگہ پر آپ بیٹھے ہیں، نہ مطلب کوئی گند ہے، نہ کوئی جھگڑا ہے، نہ کوئی لڑائی ہے، نہ کوئی فساد ہے۔ اب کوشش کر کے تو ہم فساد پیدا نہ کریں، کوشش کر کے فساد ختم کیے جاتے ہیں، کوشش کر کے فساد پیدا کیے جاتے ہیں، یہ تو ہمیں خود خیال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، میں نے پہلی بات عرض کی ہے، چند ایک باتیں پہلے اجلاس میں آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر 1، سب سے پہلی بات یہ کہ ہمارا آج تعلیمی سال کا باضابطہ پہلا اجلاس ہے، طلباء نے پڑھنا ہے اور اساتذہ نے پڑھانا ہے، اور جو اساتذہ نہیں ہیں انہوں نے طلباء کے انتظامی امور سنبھالنے، یعنی آپ میں 2 قسم کے لوگ ہیں، بعض نے طلباء کو پڑھانا ہے اور بعض نے طلباء کے لیے انتظامات کرنے ہیں، بجلی کے، کھانے کے، رہائش کے، دیگر۔ تو بنیاد تو طلباء ہیں، طلباء نہیں ہوں گے تو ہم پڑھائیں گے کس کو؟ طلباء نہیں ہوں گے تو انتظام کریں گے کس کے لیے؟ بنیاد تو طلباء ہے، اور یہ طلباء کون ہیں؟ اللہ جل جلالہ اور ان کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان۔ ان طلباء کو مہمانان خدا اور مہمانان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دل سے سمجھنا ہے، صرف سالانہ جلسے پر عوام سے چندہ وصول کرنے کے لیے زبان سے نہیں کہنا، اس کو دل سے سمجھنا ہے کہ یہ مہمانان خدا ہیں جل جلالہ، مہمانان مصطفیٰ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب ہم ان طلباء کو مہمان سمجھیں گے، اپنا گھر میں مہمان آئے تو مہمان کے آنے پر کبھی مہمان کو چائے پیش کرتے عیب محسوس ہوا ہے؟ کبھی مہمان کے سامنے دسترخوان لگاتے عیب محسوس ہوا ہے؟ کبھی اپنے مہمان کے لیے گھر کو صاف کرتے عیب محسوس ہوا ہے؟ تو پھر طالب علم کے آنے پر صفائی کرنا، طالب علم کے آنے پر ہمارا دسترخوان لگانا، طالب علم کے آنے پر اس کو کھانا کھلانا، یہ عیب کیوں لگتا ہے؟ یہ عیب کیوں لگ رہا ہے؟ اس کا معنی کہ ہم نے اس کو مہمان سمجھا ہی نہیں۔ ہم اپنے مہمان کے لیے بچھے جاتے ہیں، اللہ اور اللہ کے رسول کے مہمان کے لیے ہم کیوں نہ بچھیں؟ پہلی بات کہ ان طلباء کو دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھنا ہے، ان کی خدمت کو اپنی سعادت سمجھنا ہے، ان کی خدمت کو اپنی خوش قسمتی سمجھنا ہے، اور خدمت میں ہونے والی کوتاہی کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ اللہ ناراض نہ ہو جائے، کہ اللہ کا رسول ناراض نہ ہو جائے، کہ جو میرے راستے میں میرے دین کے لیے آئے تھے وہ ان کی تم نے خدمت نہیں کی، تم نے ان کو سنبھالا نہیں ہے، تم نے ان کو معمولی سا سمجھ لیا ہے۔ ہم جب عوام سے چندہ مانگے اور یہ کہیں کہ یہ بہترین مصرف آپ کا وہ طلباء ہیں جو اللہ کے راستے میں، تو ہمیں خود کو بھی سمجھانا چاہیے کہ ہماری خدمت کا بہترین موقع وہ طلباء ہیں جو اللہ کے راستے میں ہیں، جو اللہ کے رسول کے مہمان ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ لما تقولون ما لا تفعلون، ہم تو علماء ہیں، ہمیں تو بات سمجھنی چاہیے۔ دیکھو آپ محسوس فرما رہے ہیں
یہ متن ہے چھوٹا چھوٹا، اس پر بات کی جائے تو کتنی دیر بات کی جا سکتی ہے اور کتنی دیر اس مضمون کو سمجھایا جا سکتا ہے۔ پہلی بات، ان طلباء کو دل و جان سے مہمانان خدا اور مہمان مصطفیٰ سمجھیں، اور طلباء کی آمد سے پہلے اساتذہ مرکز کی خود صفائی کریں، کمی بیشی کو دور کریں، خود چیزیں پوری کریں، طلباء پر انتظار نہ رکھیں۔ کبھی ایسے ہوتا ہے کہ ہم اپنے گھر کو صاف نہ کریں، مہمان آئے گا تو اس سے صاف کرا لیں گے، کبھی ایسے ہوتا ہے مہمان آئیں گے تو ان سے صاف کرائیں گے، کبھی ایسے ہوتا ہے۔ اور طلباء کے لیے پھر ہمارا ذہن کیوں ہے کہ طلباء آئیں گے تو ان سے صفائی کرا لیں گے؟ یہ ہمارا ذہن کیوں نہیں کہ ہم طلباء سے پہلے خود صاف کریں گے؟ میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ اس کا اہتمام فرماتے ہیں۔ میں مزید آپ کی خدمت میں تاکید کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم اپنا مزاج بنائیں کہ ہم نے طلباء کے آنے سے صفائی پہلے خود کرنی ہے۔ ہم طلباء کرام کے آنے سے پہلے مرکز کو صاف خود کریں گے، خدمت خود کریں گے، آنے والے طالب علم خود سنبھالیں گے۔ آنے والے طالب علم کو طالب علم ہی کیوں سنبھالتے ہیں، ہم کیوں نہیں سنبھالتے؟ ہاں، ہماری کوئی ذمہ داری ہے، کوئی ڈیوٹی ہے، کوئی خدمت ہے، کوئی کام میں لگے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر کام میں نہیں ہے تو خود سنبھالیں۔ کوئی اچانک طالب علم آتا ہے، اس کا بستر لے لیں، اس کا بیگ لے لیں، اس کو جگہ تک پہنچائیں، طالب علم کو اس کے حوالے کریں، بتائیں کتنا خوش ہوگا اور کتنی دیر سے دعائیں ہوگا کہ اساتذہ نے میری قدر کی ہے۔ اور وہ طالب علم جو آنے والا، اس کو پتہ نہیں استاد ہے، ممکن ہے وہ تخصص اور دورہ حدیث کو استاد سمجھ رہا ہو، آپ اس کی خدمت کریں، فرمائیں کہ وہ کتنا خوش ہوگا، اس کے دل میں کتنی محبت آئے گی، اور اس کا کتنا ذہن بنے گا کہ میں نے کل کو کیسے کام کرنا ہے۔ پہلی بات، طلبہ کرام کو دل و جان سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سمجھے۔ نمبر 2، اعمال کی پابندی اساتذہ اور عملہ خود کرے۔ ہم یہ قانون اور یہ نظام بعد میں بنائیں کہ طلباء کی تربیت کیسے ہونی چاہیے، یہ قانون اور نظام پہلے بنائیں کہ ہماری تربیت کیسے ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں یہ فکر ہے کہ طالب علم مطالعہ فرمائیں تو یہ فکر ہونی چاہیے کہ ہم مطالعہ کریں۔ اگر یہ فکر ہے کہ طلباء تہجد پڑھیں تو ہمیں یہ فکر پہلے ہونی چاہیے کہ ہم تہجد پڑھیں۔ طالب علم تہجد پڑھے نہ پڑھے، استاد کو پڑھنا چاہیے۔ طالب علم سے کوتاہی ہو جائے، استاد سے ذکر کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ طالب علم سے کوتاہی ہو جائے، مسجد میں آنے میں تاخیر کی استاد سے نہیں ہونی چاہیے۔ میں اس لیے اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، بھائی ہم مدارس میں یہ تو دکھاتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے یہاں معمول ہے، طلباء یہ کرتے ہیں یہ کرتے ہیں، یہ نہیں، یہ دکھاؤ کہ الحمدللہ ہمارے یہاں معمول ہے کہ اساتذہ یہ کرتے ہیں، اساتذہ یہ کرتے ہیں۔ میں بہت سارے مقامات پہ علماء کرام کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ ہمارے مرکز کے اساتذہ اشراق تک مسجد میں بیٹھ کے تلاوت اور ذکر کرتے ہیں۔ طلباء تو بات کا مسئلہ ہے، اب اگر آپ کرتے ہیں تو میں سچ بول رہا ہوں، آپ نہیں کرتے تو میں باہر جھوٹ بولتا ہوں کارگزاری سنانے کے لیے، پھر آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم اس بندے سے جھوٹ بلواتے رہیں یا اس بندے سے سچ بلواتے رہیں۔ میں تو اعتماد کرتا ہوں، میں تو ملک میں نہیں ہوں، سفر پر ہوں، اور میرا خیال ہی ہوتا ہے کہ آپ فجر کے بعد مسجد میں بیٹھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، بہت اہتمام کرتے ہیں۔ اس اعتماد پر میں بتا بھی دیتا ہوں۔ جب میں ہوتا تھا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوتا تھا، اگر کوتاہی ہے تو آپ خود فرمائیں کہ ہم نے کوتاہی کرنی ہے یا اس کوتاہی کو ختم کرنا ہے۔ خود اعمال کی پابندی کریں۔ تہجد میں اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں، ناغہ نہ کریں، کوتاہی نہ کریں، سستی نہ کریں۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا۔ تہجد سے نفس پہ بوجھ پڑتا ہے، کنٹرول ہوتا ہے نفس، تہجد سے زبان چلتی ہے۔ جب انسان صبح اٹھتا ہے تو پھر دیکھیں زبان پہ کیا اللہ تعالیٰ علوم جاری فرماتے۔ اہتمام کریں تہجد کو اٹھنے کا، اس میں کوتاہی نہ کریں۔ فجر کے بعد ذکر کرنا، تلاوت کرنی، اشراق، اوابین، نوافل کا، ان اعمال کا اساتذہ کرام بہت زیادہ اہتمام کریں۔ نمبر 3، اساتذہ کرام اور عملہ تمام حضرات اپنی اپنی ذمہ داری کو نبھائیں، اپنی ذمہ داری کو اچھی طرح سر انجام دیں، دوسرے کی ذمہ داری میں دخل نہ دیں۔ اپنی ذمہ داری کا خیال فرمائیں، دوسرے کی ذمہ داری پر دخل نہ دیں۔ دوسرے کو خواہ ٹوکنا، اس کی شکایتیں لگانا، اس کا غلط انداز میں تذکرہ کرنا، یہ نہ کریں۔ اور گزشتہ سال جو ہماری ذمہ داریاں تھیں اور اس میں کوئی ہم سے کوتاہی ہو گئی تھی، اب اس کا تدارک کریں۔ جو مجھ سے کوتاہی ہوئی مجھے پتا ہے، جو آپ میں سے کسی سے کوتاہی ہوئی آپ کو پتا ہے۔
ان کوتاہیوں کا تدارک کریں۔ اس سال وہ کوتاہی نہیں ہونی چاہیے۔ کبھی مطالعے میں کمی ہے، پورا کریں، سبق میں کمی ہے، پوری کریں۔ کہا جاتا ہے کہ استاد کلاس میں موبائل نہ لے کر جائے تو اس کو آف رکھے، کلاس میں موبائل استعمال نہ کرے۔ کہیں ہوا ہے اس کا تدارک کریں، اہتمام کریں بھی، ایسا نہیں ہوگا۔ کبھی تاخیر ہو گئی ہے، اس سال اہتمام کریں، تاخیر نہیں ہوگی۔ اپنی کوتاہیوں کا تمام حضرات تدارک فرمائیں، اس کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں۔ نمبر 5، اساتذہ کرام اپنی ظاہری وضاحت لباس کا بہت اہتمام کریں۔ اساتذہ کرام کا لباس اچھا ہونا چاہیے، صاف ہونا چاہیے، لباس صلحہ والا ہو۔ ہماری ٹوپی، ہمارے کپڑے، ہمارا لباس یہ صلحہ کی طرح ہو۔ اساتذہ جب بھڑکیلا لباس پہنیں گے تو طالب علم کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جب اساتذہ اپنے لباس کڑھائی والے پہنیں گے تو طلبہ کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ جب اساتذہ کے لباس ہے کہ پٹی ڈیزائن دار ہے، کہیں یہ یہاں بینڈ ڈیزائن دار ہے، کچھ اور ڈیزائن دار ہے، طلبہ کو سمجھانا مشکل ہو جائے گا۔ اس کا مقصد طلباء کی اصلاح نہیں، مقصد اپنی اصلاح ہے۔ کوشش کریں لباس اچھا ہو، لباس سادہ ہو اور لباس صلحہ والا ہو۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں، آپ میں سے کسی کے پاس اگر کوئی لباس کم ہو تو میں آپ کی خدمت کے لیے موجود ہوں، آپ مجھ سے رابطہ فرمائیں۔ ایک سوٹ ہے 2 لے لیں، 2 ہے 3 لے لیں۔ آپ کے علم میں کوشش کرتا ہوں کہ سال میں 2 سوٹ ہر استاد کو ملے۔ اگر کسی کی ضرورت نہ پوری ہو، آپ مجھ سے رابطہ کر کے ایک اور لے لیں، لیکن کپڑے اچھے پہنے، صاف پہنے، ستھرے پارے، باروب پہنے، صلحہ والے پہنے، یہ بہت ضروری ہے۔ لباس کو بہت بڑا دخل ہے انسان کی زندگی میں۔ نمبر 6، مرکز کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشش کریں، مشورے کریں۔ جتنے آپ کے تعلقات ہیں، جتنی آپ کی سطح ہے، جتنا ہر ایک کا قد کاٹ ہے، اس حد تک اپنے قد کاٹ کو، اپنے تعلقات کو استعمال کریں، کیونکہ مرکز کی تعمیر ہم نے کرنی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ نیت تو پوری ہے کہ اس رمضان سے پہلے دوسرا حال مکمل ہو جائے، وضو خانے سمیت۔ اس کے بعد پھر دفاتر ہیں، پھر اس کے بعد اور جگہ ہیں، پھر مسجد کی توسیع ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ نیت تو کی ہے کہ اس کو مکمل کرنا ہے، جیسے بھی ہے، نقشہ بھی بنا رہے ہیں، رابطے بھی کر رہے ہیں، کوشش بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں۔ تو آپ میں سے ہر استاد مرکز کی تعمیر اور ترقی کے لیے کوشش بھی کریں، اور جو کو مناسب مشورہ ذہن کے اندر آتا ہو وہ بھی ضرور کریں، اس کا اہتمام کریں۔ نمبر 7، اصل یہ ہے کہ ہم کام کریں اور تنخواہ نہ لیں، لیکن ہماری مجبوری ہے کہ ہم اگر تنخواہ نہیں لیں گے تو اور ہمارے پاس کوئی متبادل ذرائع آمدن نہیں ہے کہ ہم دین کا کام کر سکیں۔ اب اگر ہم اپنے اسباب کے لیے پڑھانا چھوڑ دیں کہ بھی میں نے تنخواہ نہیں لینی، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، یہ بھی بہت مشکل ہے، ہمارے بس میں نہیں۔ تو نیت ہم یہ کر لیں کہ ہم نے انشاءاللہ العزیز پڑھانا ہے اور بغیر تنخواہ۔ ہاں، جب تک نہیں ہے تب تک ہم لیں گے، اور جب اللہ اسباب دے گا تو ہم پھر بغیر تنخواہ کے پڑھائیں گے۔ یہ نہیں کہ جب تک نہیں ہے تو تنخواہ لیں گے اور جب اسباب آئیں گے تو پڑھانا چھوڑ دیں گے، اللہ کا شکر ہے میرا کام چل رہا ہے، پڑھانے کی کیا ضرورت ہے۔ نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ مناسب طرز نہیں ہے۔ میں اور آپ ہر بندہ نیت کرے کہ دیکھیں ہم کوشش کریں گے کہ ہم اپنا وقت لگائیں، اپنا پیسہ لگائیں، دین کی خدمت کریں۔ جب تک ایسے اسباب نہیں آتے تنخواہ ہم لے رہے۔ میں بارہا کہہ رہا ہوں کہ لینا جرم نہیں ہے۔ میرے پاس جتنے اسباب آتے ہیں وہ دین کی وجہ سے ہی آتے ہیں۔ لوگ بیانات کی وجہ سے میری خدمت کرتے ہیں، مدرسے کو نہ دیں، مجھے ذاتی دے دیں۔ میں اگر تنخواہ نہیں لیتا تو اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ میری کوئی ملازمت ہے، کوئی میرا بزنس ہے۔ اس کی وجہ ہے کہ مجھے کہیں نہ کہیں سے لوگ دے دیتے ہیں، وہ دیتے مجھے بھی اس وجہ سے ہے کہ میں دین کا کام کر رہا ہوں۔ اس میں میں اور آپ دونوں برابر ہیں۔ میں صرف گزارش کر رہا ہوں کہ میں اور آپ ہم ایک نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں تیرے دین کی خدمت کر رہا ہوں اور میں اس پہ تنخواہ لے رہا ہوں اس لیے کہ میرے پاس اسباب اور وسائل نہیں ہیں۔ اے اللہ تو مجھے اتنے اسباب عطا فرما دے کہ میں تنخواہ نہ لوں بلکہ اپنی جیب سے مرکز کو دوں۔ نیت کریں، اخلاص سے کریں۔ میں بالکل گارنٹی اور ذمہ داری سے کہتا ہوں، اللہ تعالیٰ زندگی میں ایسا وقت آپ میں سے ہر کسی پر لائے گا تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسے اسباب دیں گے کہ وہ لے گا نہیں بلکہ دے گا۔
وہ کہاں سے آئیں گے وہ ہم سمجھ بھی نہیں سکتے، ہم اندازہ بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ ایسی ترتیب بناتے ہیں کہ بندے کے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، لیکن ہو جاتا ہے۔ جس میں نیت کو بہت دخل ہے، تو میں اور آپ اس کا اہتمام ضرور کریں۔ آپ کے علم میں ہے، میں جب بھی جلسوں میں جاتا تھا تو میں بارہا آپ کو کہہ چکا ہوں، میری نیت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے اسباب عطا فرمائے کہ میں کسی بھی جلسے پر جاؤں اور وہاں سے کرایہ تک نہ لوں، لیکن میرے پاس اسباب نہیں ہوتے تو میں لیتا تھا۔ ہاں یہ اہتمام کرتا تھا کہ کسی نے نہیں دیے تو کہتا نہیں تھا دو، کسی نے کم دیے تو یہ نہیں کہتا تھا زیادہ دو، کسی نے زیادہ دیے تو اس میں 1 روپیہ واپس نہیں کرتا تھا، بس لے رہا تھا، لیکن اس نیت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ وہ وقت لائے کہ ہم بیانات کے لیے جائیں اور کسی سے کچھ نہ لیں، پٹرول بھی جیب سے ہو، سب کچھ ہو، اللہ کے اوپر سب کچھ اپنا لگا دیں، اللہ کیا کیا فرق پڑتا ہے۔ اللہ تو بہت کریم ہے، اللہ ایسے اسباب عطا فرمائے بندہ سوچ بھی نہیں سکتا۔ خیر میں نے عرض کیا کہ ہم یہ نیت کر لیں، باقی اللہ تعالیٰ اس نیت پر انشاءاللہ پھر اجر بھی عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ وسعتیں بھی عطا فرمائیں گے، ایسی وسعتیں عطا فرمائیں گے کہ انسان کے تصور سے باہر ہوگا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ نمبر 8، یہ بات بہت اہم نیت سے سمجھیں، ہم اس پیغمبر کے وارث ہیں صلی اللہ علیہ وسلم جو پورے عالم کے نبی، ہم کام کرتے وقت پورے عالم کو سامنے رکھ کر کوشش کریں کہ ہم نے پوری دنیا میں کام کرنا ہے، پوری دنیا میں جانا ہے، پوری دنیا میں اپنے اللہ کے دین کو پہنچانا ہے۔ محنت تو کریں پورے عالم کو سامنے رکھ کر، لیکن پورے عالم میں جا نہیں سکتے، اس لیے ہم ایک جگہ پہ بیٹھ کے کام کر رہے ہیں۔ توجہ سے بات سمجھنا، کام کریں پورے عالم کو سامنے رکھ کر کہ ہم نے پوری دنیا میں اللہ کے دین کے لیے جانا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ لے جانا چاہیں گے تو اسباب پیدا فرما دیں گے، اگر ہمیں نہیں لے جانا چاہیں گے تو ہمارے کام کو پہنچا دیں گے، اور اگر کام بھی پورے عالم کا نہ پہنچایا تو پورے عالم میں کام کرنے کا اللہ تعالیٰ اجر عطا فرما دیں گے۔ شرطیں 2 ہیں، ایک پورے عالم کی نیت ہو اور اسی حساب سے خود پر محنت ہو، یا اللہ آپ کو پہنچائیں گے کام کے ساتھ، یا آپ کو نہیں تو آپ کا کام پہنچائیں گے، اور یہ آپ اور آپ کو کام کو نہیں پورے عالم میں کام کرنے کا اجر ضرور عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ یوں بڑے دل کے ساتھ کام کریں، پھر آپ کے کام کا مزہ آئے گا، اور کبھی آپ کو قناعت نہیں ہوگی، یہ نہیں ہوگا اب تو بہت کام ہو گیا، اب تو بہت طالب علم آ گیا، اب تو بڑی کتابیں چھپ گئی، اب تو ماشاءاللہ خوب کام ہو گیا، اور حرص بڑھے گی، اور حرص بڑھے گی، اور حرص بڑھے گی، بھیا مزید آگے جائیں، مزید آگے جائیں، مزید آگے جائیں۔ اس کا اچھی طرح اپنے ذہن میں اس چیز کو بٹھا لیں اور اس میں کوتاہی نہ کریں۔ کام ہم نے پورے عالم میں کرنا ہے، پورے عالم میں جانا ہے، لیکن ہم چونکہ پورے عالم میں جا نہیں سکتے، جہاں تک اللہ نے پہنچایا وہاں تک گئے ہیں، باقی خدا نے چاہا تو اس سے آگے بھی جائیں گے۔ اور یہ میں آپ حضرات کو مبارکباد بھی دیتا ہوں، خوشخبری بھی دیتا ہوں کہ بحمد اللہ تعالیٰ جہاں سے سورج نکلتا ہے اور جہاں سے سورج ڈوبتا ہے، جن جن ممالک کو میں کچھ نہ کچھ جانتا ہوں، وہاں تک ہمارا کام بحمد اللہ تعالیٰ پہنچا ہو، لوگ اس کو سن رہے ہیں، لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، ایسے ایسے افراد مجھے ملتے ہیں جو استفادہ کر رہے ہیں کہ بندہ بالکل حیران ہو جاتا ہے کہ الحمدللہ کیسے کیسے لوگ سن رہے ہیں۔ اللہ نے بہت کرم فرمایا ہے، ہم نے منوانا نہیں ہے کہ لوگ ہماری بات ضرور مانیں، ہم نے بات پہنچانی ہے، اور بحمد اللہ تعالیٰ پہنچ رہی ہے۔ مزید کوشش کریں گے، اللہ تعالیٰ مزید ترقیات عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ قبولیت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ العزیز۔ اس کا ضرور نہ خیال کریں۔ نمبر 9، دیکھیں آپ جو ہم کام کرنے والے مرکز میں رہتے ہیں، میرا اور آپ کا رشتہ کیا ہے، میرا اور آپ کا تعلق کیا ہے؟ آپ میرے شاگرد بھی ہیں، میرے مرید بھی ہیں، تو آپ کا میرا تعلق باپ اور بیٹے کا ہے۔ میرے ذمے ہے کہ میں آپ کو اولاد سمجھوں اور اولاد کی طرح آپ کو سنبھالوں، اور آپ کے ذمے ہے کہ مجھے اپنے باپ کی طرح سمجھیں اور باپ کی طرح میری ان ہدایات کو غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ ہم باپ اور اولاد کی طرح ہیں، یہ ذہن میں رکھ لیں، ہم والد اور اولاد کی طرح ہیں۔ مرکز ہمارے گھر کی طرح ہے، مرکز ہمارے گھر کی طرح ہے، اور گھر تبھی آباد ہوتے ہیں جب باپ اولاد کو اولاد سمجھے، اولاد میں فرق نہ کرے، اولاد میں سے ایک بیٹے کو دوسرے پر ترجیح نہ دے، اولاد کی ضروریات کا خیال کرے، اور اولاد
اپنے باپ کی عزت کرے، باپ کا احترام کرے، باپ کی بات کو سمجھے، باپ کی عدم موجودگی میں باپ کو احساس نہ ہونے دے کہ آپ نہیں ہیں گھر پہ، آپ ہوتے تو یہ ہوتا، آپ نہیں ہے تو اجڑ گیا ہے۔ آپ دیکھیں نا پھر گھر آباد کیسے ہوتے۔ میں اس لیے گزارش کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے اولاد کی طرح ہیں، آپ کی ضروریات پوری کرنا یہ میری ذمہ داری میں داخل ہے، اور میں اس کو دیانتاً اعتراف کرتا ہوں اور دل سے کہتا ہوں کہ آپ کی تمام ضرورتیں میری ذمہ داری میں داخل ہیں، اور میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں، میں قسم اٹھاؤں تو حالس نہیں ہوں گا کہ میرا قطعاً جی نہیں چاہتا کہ مرکز کے ساتھ میں سے کوئی استاذ کہیں چندہ مانگے اور چندے کے لیے جائے۔ یہ میری مجبوری ہے کہ میں آپ حضرات کہتا ہوں بھی آپ کوشش کریں، آپ سفر کریں، آپ نکلا کریں، میرا جی نہیں چاہتا میں آپ کو بھیجوں، مجبور ہو جاتا ہوں، کوئی راستہ نہیں باقی رہتا، پھر کہتا ہوں بھی ٹھیک ہے۔ اور آپ حضرات کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، آپ کے تقاضوں کے لیے میں کس قدر دوڑتا ہوں اور کس قدر کوشش کرتا ہوں، یہ میں جانتا ہوں، یہ میرا خدا جانتا ہے۔ یہ باتیں آپ کو سمجھانے اور بتانے کی نہیں ہے، صرف میں احساس دلاتا ہوں کہ میرا جی چاہتا ہے کہ آپ حضرات تسلی سے، اطمینان سے پورا سال پڑھاتے ہیں۔ میرا مرکز رابطہ ہوتا ہے، آپ میں تو ہر کسی سے رابطہ نہیں ہوتا، جن سے رابطہ ہو تو میں نے کو یہی بات کہتا ہوں، یار میں دن رات دوڑ رہا ہوں، یہ پورا رمضان دن رات ایک کیا ہوا ہے، اور میری پوری خواہش ہے کہ میں اتنا دوڑ کے کچھ نہ کچھ کروں کہ درمیان سال میں ہمارے سادہ کی تنخواہ کا مسئلہ نہ ہو، بجلی کا مسئلہ نہ ہو، گیس کا مسئلہ نہ ہو، کھانے کا مسئلہ نہ ہو، ان کو فکر نہ ہو، ان کو الجھن نہ ہو، اس کے لیے دوڑ دھوپ بھی ہوتی ہے۔ اور ان تمام کے باوجود دیکھیں اب تو چونکہ ہم آپس میں بیٹھے ہیں، میں نے الحمدللہ رمضان المبارک میں اسفار کے باوجود پہلا میرا یعنی چاند نظر آ گیا، مجھے نہیں معلوم تھا کہ چاند نظر آ گیا، میں اس وقت ترکی میں تھا، غالباً 1 اپریل تھی، تو ٹکٹ میری ایسی ہوئی کہ وہ عشاء کے بعد کی تھی، میں خیر ایئرپورٹ پہنچا، وقت بہت کم تھا، میں نے عشاء پڑھی، پھر میں نے مکمل 20 تراویح پڑھی، اس میں پارے کا وقت نہیں تھا کہ میں اس کو پڑھ سکتا، لیکن الحمدللہ مجھے خوشی اس بات کی تھی کہ یکم کی میری تراویح بھی گئی نہیں ہے، اللہ نے وہ بھی عطا فرما دی، پوری 20 تھی۔ آگے میرا سفر، میں نے بحرین اترنا تھا، تھوڑا سا وقت باقی تھا، اللہ نے گھر پہنچا دیا اور سحری بھی ہو گئی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ بھی مل گئی، اللہ نے وہ بھی کرم کیا، تو میں نے پھر دوسری تراویح میں سورہ بقرہ مکمل پڑھ لی تاکہ کل کا ناغہ نہ ہو۔ الحمدللہ میں نے ان اسفار میں بھی پورا اہتمام کیا ہے، ایک میرا مکمل قرآن ختم ہوتا تھا ویسے دیکھ کر، ایک میرا مکمل قرآن ہوتا تھا سنتوں میں، اور ایک قرآن کریم ختم ہوتا تھا میرا تہجد میں، اور ایک قرآن ختم ہوتا تھا میرا تراویح میں۔ میں نے اس رمضان میں پورا اہتمام کیا ہے کہ ایک قرآن دیکھ کر ختم ہو، ایک قرآن سنتوں میں ختم ہو، ایک قرآن تہجد میں ختم ہو، ایک قرآن کریم تراویح کے اندر ختم ہو۔ اللہ نے کرم کیا، دوڑتے بھی رہے ہیں، محنت بھی ہوتی رہی ہے، تراویح کا قرآن بھی ہو گیا ہے، تہجد کا بھی ہو گیا ہے، سنتوں کا بھی ہو گیا اور ویسے بھی ہو گیا۔ اب اس پر آدمی اللہ کا جتنا شکر ادا کرے کم ہے، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے اس سے بھی محروم نہیں رکھا۔ یہ تو میں درمیان میں بات آ گئی، مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بھی زیادہ پڑھتے ہوں گے، آپ نے تہجد میں بھی قرآن پڑھا ہوگا، سنتوں میں پڑھا ہوگا، ویسے ہی پڑھا ہوگا۔ میں جب اتنے سفر میں بھاگ دوڑ کے ساتھ کر سکتا ہوں تو آپ کیسے نہیں کرتے ہوں گے؟ میں تو مکمل اس پر اعتماد اور بھروسہ رکھتا ہوں۔ ہاں، جب کوئی استاد میسج کر کے لکھ دیتا ہے تو مجھے خوشی بہت ہوتی ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں بھی آپ کو مجھ سے بیعت کا تعلق ہے، کم از کم مہینے میں ایک مرتبہ اپنا اصلاحی خط واٹس ایپ پہ لکھ دیا کرو، بہت لمبا نہ لکھو، لکھ دیا کرو استاد جی میں یہ اعمال کرتا ہوں، یہ کرتا ہوں، یہ نہیں ہو رہے میری دعا فرما دے۔ لمبے لمبے خطوط لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو کرتے ہیں وہ لکھ دیا کریں، جو نہیں کر سکتے اس کی کوتاہی کے اعتراف کر کے دعا کرا لیا کریں، تو کم از کم آپ کو احساس رہے گا میں نے آئندہ میں نے پھر لکھنا ہے تو میں کچھ کروں تاکہ میں کارگزاری لکھوں۔ اس کا اہتمام کریں، اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ تو میرا اور آپ کا تعلق باپ اور اولاد کا ہے۔ پورے سال جتنے آپ کے مہمان آئیں، ہر استاد کے وہ میرے مہمان، میں کئی بار گزارش کر چکا ہوں، کسی استاد کے مہمان آئیں، 5 آئیں، 10 آئیں، 2 آئیں، 10 آئیں، وہ میرے مہمان ہیں۔ آپ کے مہمانوں کو میں بوجھ نہیں سمجھتا، کوئی باپ اپنی اولاد کے مہمان کو بھی بوجھ سمجھتا ہے۔ بس آپ اتنا صرف خیال کریں، ایک چیزیں خود نہ منگائیں، دفتر کے ناظم صاحب سے کہہ دیں، ابھی ہمارے مولانا عرفان جمیل صاحب ناظم طے ہیں، مولانا اشفاق صاحب کے دفتر کی نظامت کا کام نہیں ہے، ان کے ذمہ اور کام ہے، دفتری امور کی ذمہ داری مولانا عرفان جمیل صاحب کی ہے۔ آپ ان کو بتائیں میرے 10 مہمان ہیں، 5 مہمان ہیں،
ایک تو دفتر کے ذریعے منگوائیں، دوسرا مہمان کی حیثیت کے مطابق منگوائیں۔ مہمان بڑے ہیں تو سطح کھانا لیں، معمولی درجے کے تو سطح کا لیں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ دفتر سے کوتاہی نہیں ہوگی۔ اگر کوئی کوتاہی کرے، آپ کو میرا نمبر موجود ہے، مجھ پر میسج کریں تو جی میرے مہمان آئے ہیں اور دفتر والے حضرات نے میرے مہمانوں کا خیال نہیں کیا، پھر میں جانوں اور دفتر جانوں، پھر آپ کی ذمہ داری۔ اگر مجھے اطلاع تو ہو، میرے علم کے اندر تو ہو، مجھے پتہ ہی نہیں کچھ کوتاہی ہوگی، پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ اس کا بہت زیادہ خیال کریں۔ ہم نے روٹھنا نہیں ہے، ہم نے ناراض نہیں ہونا، گلے شکوے کر کے دوڑنا نہیں ہے یہاں سے۔ کوئی چیز ہے تو اس کو بتائیں کہ جی میری ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی، میرا فلاں کام ہے پورا نہیں ہو رہا، میرے بچے کا مسئلہ تھا مجھے کسی نے پوچھا نہیں، مجھے بتائیں تو صحیح۔ میرے علم میں تو ہے، میرے علم میں نہیں ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں نے اس لیے صبح اراکین شورا سے بھی عرض کیا تھا کہ آنے والا کوئی طالب علم اس کا اکرام نہ ہوا، وہ رات کو 3 بجے بھی آئے اور اس کو کھانا نہ ملا، قیامت کے دن مجرم میں نہیں ہوں گا، قیامت کے دن مجرم آپ ہوں گے۔ اللہ کو جواب آپ نے دینا ہے۔ میں آپ کو بارہا کہہ رہا ہوں کہ امتحانات کے داخلے کے دن ہیں، طلباء کی آمد کے دن ہیں، نئے نئے طلباء آتے ہیں، ان کو نظم کا نہیں پتہ ہوتا، وہ رات 3 بجے بھی آئیں، ان کو کھانا ملنا چاہیے، ان کو پانی ملنا چاہیے، کسی کی چائے کا تقاضا تو اس کو چائے ملنی چاہیے۔ اخراجات میرے ذمہ ہیں، میں قرض لوں، میں منت کروں، یہ میرا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ لیکن طالب علم ہے، ہمارے کام کی بنیاد وہ ہے۔ اور جب ہم طالب علم تھے تو اپنی طالب علمی ذہن میں رکھو کہ ہم کتنے غریب تھے، ہماری کیا حیثیت تھی، ہماری کیا حالت تھی۔ اللہ پاک نے کچھ عزت دین کی نسبت سے عطا فرما دی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے، کننا اذل الناس عزنا اللہ بالاسلام۔ عمر ہم ذلیل لوگ تھے، اللہ نے اسلام کی برکت سے عزت عطا فرمائی ہے۔ مجھے تو اپنا پتا ہے کہ میں کیا تھا، آپ شاید پیدائشی بڑے ہوں گے، میں نہیں کہہ سکتا۔ مجھے پتا ہے کہ میری اوقات کیا تھی اور میری حیثیت کیا تھی، اور پورے خاندان میں میری کیا حیثیت، مجھے بہت اچھی طرح پتا ہے۔ میں اپنی اوقات کو کبھی نہیں بھولتا۔ اللہ تعالیٰ نے دین، اسلام، عقائد کی برکت سے سب کچھ عطا فرمایا ہے۔ میں خیر پھر عرض کر رہا ہوں کہ میری اور آپ کی رشتہ داری، ہمارا تعلق باپ اور اولاد کا ہے۔ آپ کے مہمان میری ذمہ داری ہے، خدا نخواستہ بیماری ہو، علاج میری ذمہ داری ہے، خدا نخواستہ مسئلہ ہو، یہ میری ذمہ داری ہے۔ میں بہت سارے مقامات پر آپ قرض مانگتے ہیں تو دیتا ہوں، مجبور ہو کر دیتا ہوں، کہ اس کے علاوہ میرے پاس وسعت نہیں ہوتی کہ میں قرض نہ دوں، ویسے ہی دے دوں، گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ اور آپ یقین فرمائیں قرض پر بھی بس اوقات ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ میرا خیال ہے کبھی کبھی تو سب حضرات ایک طرف ہو جاتا ہے کہ گنجائش نہیں ہے، لیکن میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ گنجائش تو نہیں ہے، لیکن فلاں استاد نے مانگا تو ہم نہیں دیں گے تو کہاں جائے گا، ہم بھی نہیں دیں گے تو کہاں جائے گا، ہم بھی اس کی ضرورت پوری کریں گے، کون ضرورت پوری کرے گا؟ تو جیسے بھی ہے استاد کی ضرورت پوری کرو، قرض ہے قرض دو۔ تو میرا اور آپ کا رشتہ باپ اور اولاد کا ہے۔ آپ کے مہمان ہیں، میری ذمہ داری ہے۔ آپ کا علاج ہے، میری ذمہ داری ہے۔ آپ کا کھانا ہے، میری ذمہ داری ہے۔ آپ کا لباس اور طعام ہے، میرے ذمہ ہے۔ یہ کوئی آپ پریشان نہیں، میری ذمہ داری ہے، اور میں کہہ رہا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے۔ اگر مجھ سے کوتاہی ہو جائے، آپ چاہیں تو اللہ کے لیے معاف کیا کریں، وہ چاہیں تو میسج کر کے وصول کیا کریں، بس اس سے بڑھ کر میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ دنیا گزر جائے گی، موت کا معاملہ بہت اہم ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا ہے، یہ ارشاد ہمارے عمل کے لیے ہے، تقریر میں دوسروں کو سنانے کے لیے نہیں ہے۔ اللہ حضور نے فرمایا اللہ کتنی تنبیہ فرمائی، کلکم راعن وکل راعن مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگہبان ہے اور ہر ایک سے اپنے متاحتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ استاذ ہیں تو آپ سے شاگردوں کا پوچھا جائے گا، اگر میں یہاں سربراہ ہوں تو مجھ سے قیامت کے دن آپ کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور میں قیامت کے دن کا حساب نہیں دے سکتا، یہ میرے اختیار میں نہیں ہے۔ میں جانتا ہوں وہ محشر کا معاملہ بہت سخت ہے، اس لیے یا تو آپ حضرات مجھ سے رابطہ کر کے وصول فرمایا کریں، کوئی ضرورت ہو تو بتایا کریں، اور کبھی میری حالت پہ ترس ہے تو پھر اللہ کے لیے معاف کر دیا کریں۔ بس یہ نہ رکھنا کہ وصولی بھی نہ کریں اور معاف بھی نہ کریں، اور قیامت کو خدا کی عدالت، یہ بہت مشکل ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والا کوئی ساتھی قسم پرسی کا شکار ہو، اس کے علاج کا مسئلہ بنے، اس کو کوئی پریشانی بنے، نہیں چاہتا۔ اور گزشتہ بھی جتنے افراد میرے ساتھ رہے ہیں، الحمدللہ یہاں رہتے کسی کو الجھن نہیں،
اور اب بھی جو میرے ساتھ ہیں، اللہ پاک نے چاہا، اللہ کو منظور ہوا تو میں جان توڑ کوشش کروں گا کہ ہمارے ساتھ کام کرنے والے کسی ساتھی کو یا کسی حوالے سے الجھن نہ ہو۔ باقی انسان کبھی محنت کے باوجود بے بس ہو جاتا ہے، بے اختیار ہو جاتا ہے، اس میں انسان کے اختیار میں نہیں ہوتا، بندہ کیا کر سکتا ہے۔ میری آپ سے 10ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ ان تمام امور میں دعاؤں کا بہت اہتمام کریں، بہت اہتمام کریں، اللہ سے مانگنے کا بہت اہتمام کریں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، برگزیدہ نبی ہیں، جبریل اتر رہا ہے، اللہ تعالیٰ براہ راست کلام فرما رہا ہے، کوئی شک کی بات نہیں ہے، لیکن پھر آپ دعائیں مانگیں، آپ کتنا مانگنے کا اہتمام فرماتے ہیں۔ میری آپ سے 10ویں اور آخری گزارش یہ ہے کہ دعا مانگیں، سب سے پہلے دعا اپنے لیے مانگیں، سب سے پہلے اے اللہ تم مجھے معاف فرما دے، اے اللہ مجھے ٹھیک فرما دے، اے اللہ میرے کام کو قبول فرما دے۔ میں اپنی کوتاہیاں جانتا ہوں، آپ اپنی کوتاہیاں جانتے ہیں، یا اللہ میری فلاں کوتاہی ہے تو معاف فرما دے، میں نے حق تلفی کی تھی تو معاف فرما دے، میں نے چھپ کے گناہ کسی کو نہیں پتا تو معاف فرما دے، فلاں طالب علم کا حق ضائع کیا، اللہ تو مجھے معاف فرما دے، مجھے مطالعہ کرنا چاہیے تھا میں نے نہیں کیا تو معاف کر دے، مجھے سبق پڑھانا چاہیے تھا میں نے طالب علم کو رکھایا، میں نے ظلم کیا، اے اللہ تو مجھے معاف فرما دے، میرے ذمہ فلاں کام لگا تھا میں نے کوتاہی کی، اللہ تو مجھے معاف فرما دے۔ ایک 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 چیز گنوا گنوا کے اللہ سے معافی منگوا لیں، قیامت کے دن اس ایک ایک چیز نے پیش ہونا ہے۔ ہم آج گنوا گنوا کے نہیں تو قیامت کو پھر کیا کریں گے؟ وہاں تو ایک دن 50,000 سال کا ایسے نہیں ہے، پہلے شخص سے لے کر قیامت تک آنے والے شخص سارے دربار میں ہوں گے اور ایک ایک کو اللہ نے کھڑا کرنا ہے اور ایک ایک سے ایک ایک چیز پوچھنی ہے۔ آپ اندازہ فرما سکتے ہیں معاشر کا حساب کتنا سخت ہو۔ ہم میں سے کوئی بندہ اپنی گردن پر لے کر دنیا سے نہ جائے، سب سے پہلے اپنے لیے دعا کریں، پھر اپنے اساتذہ کے لیے دعا کریں، میرے لیے بھی کریں، جن سے پڑھے ان سب کے لیے کریں، ان سب کا حق ہے۔ بس میرا تو اس لیے ہے کہ آپ آخر میرے پاس آئے ہیں، پھر میرے پاس ٹھہر رہے ہیں، میں تربیت کروں، آپ اللہ تعالیٰ کے کرم سے زیادہ کام آپ کو میری وجہ سے ہو رہا ہے تو دعائیں زیادہ کرنی چاہیے، تمام اساتذہ کے لیے دعائیں کریں، پھر طلباء کے لیے دعائیں مانگیں، یا اللہ تو ان کو علم دے دے، ان کو عمل دے دے، ان کو داعی بنا دے، ان کو مبلغ بنا دے۔ جب کڑ کے ان کے لیے دعائیں مانگیں گے تو پھر دیکھنا آپ ان کے لیے محنت کتنی کریں گے، آپ ان کے لیے فکر کتنی کریں گے، آپ دیکھنا محبت کتنی ہوگی۔ اور پھر ان تمام لوگوں کے لیے دعائیں مانگے جو ہمارے معاون ہیں، اپنے معاونین کے لیے دعا مانگے، یا اللہ ان کو اپنی شان کے مطابق اجر دے، اللہ ان کے رزق میں برکت دے، ان کے مال میں برکت دے، ان لوگوں کی نسلوں کو خوشیاں دے دے کہ جن کی وجہ سے ہم سکون سے بیٹھے ہیں، ہم پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں کر رہے اور ہمیں ہر مہینے پیسے مل رہے ہیں، بجلی کا بل ادا ہو رہا ہے، پانی مل رہا ہے، گیس۔ اے اللہ ان لوگوں کو تو اللہ اپنی شان کے مطابق دے دے جن کے اموال سے ہمارا کام چلے۔ دعائیں اپنے لیے مانگیں، اساتذہ کے لیے مانگیں، طلباء کے لیے مانگیں، معاونین کے لیے مانگیں، مرکز کی تعمیر اور ترقی کے لیے مانگیں، اور میرے لیے دعا مانگیں کہ یا اللہ اس پورے عالم میں جو فکر لے کر یہ شخص چلا ہے تو اپنے کرم سے اللہ تو اس کے اسباب عطا فرما، کہ اللہ اپنے کرم سے اس فکر کو بڑھا دے۔ باقی انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ تعالیٰ نے جس طرح پہلے کام دیا ہے اللہ اس سے بڑھ کر لیں، اللہ نے پہلے حفاظت فرمائی، اللہ تعالیٰ آئندہ بھی فرمائے، اللہ تعالیٰ نے مشکلوں سے نجات دی ہے، اللہ آئندہ بھی دے دے، اللہ نے غموں میں خوش رکھا ہے، اللہ آئندہ خوشی کے اسباب دے کر بھی خوش فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اللہ بہت کریم ہے، اللہ بندے کو محروم کبھی نہیں فرماتے، اللہ تعالیٰ محروم بندے کو کبھی نہیں فرماتے، بس انسان اللہ پر کامل اعتماد اور یقین رکھے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی قبول فرما لے، اللہ تعالیٰ میں محروم نہ فرمائے۔ یہ چند گزارشات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ میں سے کوئی بات کہنا چاہے تو وہ کہہ لے، ہم اس کو سن لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں، تو پھر شاید آپ کی چائے کا انتظام بھی ہوگا، اجتماعی چائے کا انتظام بھی ہوگا، اپنے وہ بھی نہیں ہے، ہماری تو اجتماعی چائے بھی نہیں ہے۔ تو آپ ذرا سوچو، مطلب جو ہر وقت بندہ محفل میں رہتا ہو اس کی تنہائی کیسی گزرتی ہوگی، لیکن وہاں تو اس کا بندہ اندازہ نہیں کر سکتا نا، وہاں تو یہی ہو سکتا ہے فلاں ملک میں، فلاں ملک میں، ملک سے دوسرے ملک میں، تو یہ ایک عجیب زندگی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوشیاں عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم طهر قلوبنا من النفاق وآمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار یا اللہ کریم اپنے کرم سے اپنے فضل سے تو معاف فرما دے یا اللہ کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے تو معاف فرما دے یا اللہ کریم ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے یا اللہ کریم اپنے فضل سے اپنے کرم سے ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما دے یا اللہ ہمارے گناہوں پر اپنی ستاری کی چادر کو ڈال دے یا اللہ کریم خلوت اور جلوت سارے گناہ معاف فرما دے یا اللہ کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرما دے اے اللہ کریم جان بوجھ کر اور بھول کر کیے ہوئے تمام گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ کریم ایمان کی نعمت بھی ہے اے اللہ کریم اس کی قدر کی توفیق دے اور کفر و شرک سے ہماری حفاظت فرما دے سنت کی نعمت دے کر بدعات سے بچا لے صحت کی نعمت دے کر بیماری سے بچا لے عزت کی نعمت دے کر غربت سے بچا لے عزت کی نعمت دے کر ذلت سے بچا لے اے اللہ دولت کی نعمت دے کر غربت سے بچا لے اے اللہ کریم فقر کی نعمت دے کر غربت سے بچا لے اے اللہ حق کی نعمت دی ہے باطل سے بچا لے اے اللہ تو حقاق حق ابطال باطل کے لیے قبول فرما لے اے اللہ کریم جیسے بھی ہیں اے اللہ کریم جیسے بھی ہیں اے اللہ کریم جیسے بھی ہم آپ کے ہیں اے اللہ کریم جیسے بھی ہم آپ کے ہیں اے اللہ کریم جیسے بھی ہم آپ کے ہیں اے اللہ کریم ہم نے ہزاروں گناہ کیے اے اللہ ہزاروں نافرمانیاں کی اللہ کریم ہزاروں گناہ کی ہزاروں نافرمانیاں کی اے اللہ کریم لیکن تیری ذات کے علاوہ کسی ذات کے سامنے ہم نے اے اللہ کریم اس پیشانی کو نہیں ٹیکا اللہ اس پیشانی کو کہیں نہیں گرایا اے اللہ کریم اس پیشانی کو ہم نے آپ کی ذات پہ اور آپ کے گھر اور در کے علاوہ کہیں بھی نہیں جھکایا اے اللہ کریم اپنے کرم سے تم سجدوں کو قبول فرما لے اے اللہ کریم اپنے کرم سے سجدوں کو قبول فرما لے اے اللہ کریم ہمارے لیے مغفرت کا فیصلہ فرما دے اے اللہ کریم ہدایت کا فیصلہ فرما دے اے اللہ کریم تیرا دین ہمارا محتاج نہیں ہم تیرے دین کے محتاج ہیں اے اللہ اپنے اس دین کا کام کسی سے لینا ہے اللہ کریم تو ہمیں لے ہم سے لے لے اللہ تو ہمیں قبول فرما لے ہماری نسلوں کو قبول فرما لے اے اللہ کریم اس مرکز کو قبول فرما لے اس مرکز کے فیض کو عام فرما دے شاد اور آباد فرما دے ہماری ضرورتوں کو پورا فرما دے تعمیر اور جلد اے اللہ جلد تعمیر اور ترقی کے اے اللہ کریم اسباب پیدا فرما دے اے اللہ کریم شرور سے بچا لے اے اللہ کریم خیریں عطا فرما دے اے اللہ کریم ہمارا بیٹھنا اپنے دین کے لیے اے اللہ اپنی شریعت کے لیے اے اللہ کریم امت کے نفع کے لیے بنا دے یا اللہ جو دعائیں مانگی اپنے کرم سے اپنے فضل سے قبول فرما لے اے اللہ کریم ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری فرما دے حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما دے اے اللہ بیماروں کو اپنے فضل سے اپنے کرم سے صحت عطا فرما دے اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرما دے وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین آمین برحمتک یا ارحم الراحمین